السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بی نیوز۔ کہا جاتا ہے کہ زندگی موت کی امانت ہے اور موت جب چاہے زندگی واپس لے لے۔ مائیکل جیکسن جو کہ 150 سال زندہ رہنے کا دعویٰ کرنے والا شخص تھا، اس نے بھی آخرکار موت کا مزہ چکھ ہی لیا۔ جو اس نے سوچا ایسا نہیں ہوا، ظاہر ہے قدرت ہی اس مقام پر جیت جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، اس نے امریکہ اور یورپ کے 55 چوٹی کے پلاسٹک سرجنز کی خدمات حاصل کی، یہاں تک کہ 1987 تک مائیکل جیکسن کی شکل و صورت، جلد و نقوش و حرکات و سکنات بھی بدل گئیں۔ سیاہ فام مائیکل جیکسن کی جگہ گورا چٹا نسوانی نقوش کا خوبصورت مائیکل جیکسن دنیا کے سامنے آ گیا۔ اس نے 1947 میں بیڈ کے نام سے اپنی تیسری البم جاری کی اور یہ گورے مائیکل کی پہلی البم تھی۔ یہ البم کامیاب ہوئی اور اس کی 3 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئیں۔ اس البم کے بعد اس نے اپنا پہلا سومو ٹور شروع کیا۔ وہ ملکوں شہر شہر گیا اور موسیقی کے شوز کیے اور ان شوز سے کروڑوں ڈالر کمائے۔ یوں اس نے اپنی سیاہ رنگت کو شکست دی۔ اس کے بعد ماضی کی باری آئی۔ مائیکل نے اپنے ماضی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے خاندان سے قطع تعلق کر لیا۔ اس نے اپنے ایڈریس تبدیل کر لیے اور کرائے پر گورے ماں باپ بھی حاصل کر لیے۔ اس نے پرانے دوستوں سے بھی جان چھڑا لی۔ ان تمام اقدامات کے بعد وہ اکیلا ہوتا چلا گیا۔ وہاں وہ مصنوعی زندگی کے گرداب میں پھنس گیا اور اس نے خود کو مشہور کرنے کے لیے ایلوے پریزلے کی بیٹی لیزا پریزلے سے شادی کر لی۔ اس نے یورپ میں اپنے بڑے بڑے مجسمے بھی لگوا دیے اور اس نے مصنوعی طریقے تولید کے ذریعے ایک نرس سے اپنا پہلا بیٹا پرنس مائیکل بھی پیدا کر لیا۔ اب اس کی آخری نفرت یا خواہش کی باری تھی کہ وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ مائیکل جیکسن طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکتیں کیا کرتا تھا۔ مثلاً وہ رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا، جراثیم اور وائرس وغیرہ سے بچنے کے لیے دستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملاتا تھا۔ وہ مخصوص خوراک لیتا تھا اور اس نے مستقل طور پر 12 ڈاکٹر اپنے پاس ملازم رکھے ہوئے تھے۔ یہ ڈاکٹر روزانہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کا معائنہ کرتے تھے اور اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہوتا تھا۔ اس کا سٹاف روزانہ اسے ورزش بھی کرواتا تھا۔ چنانچہ اس کو یقین تھا کہ وہ 150 سال زندہ رہے گا، لیکن پھر ہوا یہ کہ 25 جون 2009 کی رات اسے سانس لینے میں دشواری پیش آئی۔ اس کے ڈاکٹروں نے ملک بھر سے سرجن کو بلا لیا۔ ڈاکٹر اسے موت سے بچانے کی کوشش کرتے رہے لیکن ناکام رہے۔ ناظرین گرامی، یہ وہ شخص تھا جس نے 150 سال کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا، جو کسی سے ملنے سے پہلے 100 قسم کے سپرے کرتا تھا، جس کے گھر میں روزانہ جراثیم کش ادویات چھڑکی جاتی تھیں، جس نے 25 برس تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی تھی جس سے ڈاکٹر نے اسے منع کیا تھا۔ یہ شخص 50 سال کی عمر میں 30 منٹ میں انتقال کر گیا۔ مائیکل کے انتقال کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے پڑھی۔ یہ گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا اور اس ہیوی ریٹنگ کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بیٹھ گیا اور کمپنی کو 25 منٹ تک اپنے صارفین سے معذرت کرنی پڑی۔ مائیکل کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا۔ وہ سر سے گنجا تھا اور اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ اس کے پورے جسم پر سوئیوں کے نشان تھے، جو پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلر کا محتاج ہو چکا تھا۔ وہ روزانہ درجنوں انجیکشن لگواتا تھا، لیکن یہ انجیکشن، یہ احتیاط، یہ ڈاکٹرز، کوئی بھی اسے موت سے نہیں بچا سکا۔ مائیکل کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی۔ مائیکل جیکسن کی موت ایک اعلان ہے کہ انسان دنیا فتح کر سکتا ہے، لیکن اپنے مقدر اور موت کو شکست نہیں دے سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔